4 سال کے بعد ماں نے بیٹے کو طلاق دے دی. واقعہ کربلا بلکہ سانحہ کربلا کا سب سے مظلوم کردار کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے مظلوم کردار 9 سال کی ایک بچی ہے جس نے اپنے سامنے 9 سال کی عمر میں اپنے باپ کا سر کٹتے اور اس کا لاشا رونتے ہوئے دیکھا. تو امام علی مقام کا کٹا ہوا سر جا کے اس کو دے دیا تاکہ اس کو دیکھ کے بچی چپ کر جائے. جیل میں رہنا آپ بیتی بھی نہیں ہے، ہڈ بیتی ہے. السلام علیکم، دس از نبیحہ اعجاز اور ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. تو دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ایسے انسان کو دعوت دی ہے، ایک ایسی میڈیا پرسنالٹی ہیں، ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، اور ان کی اگر تعریف کرنے میں بیٹھوں گی یا کوئی بھی شخص تو میرے خیال سے اس کے لیے ایک ہمیں پورا پوڈ کاسٹ 2 گھنٹے کا درکار ہوگا. تو بہرحال ان کا جو شارٹ تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ہیز اے آرتھوپیڈک سرجن. اس کے علاوہ پاکستان میڈیا انڈسٹری پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، پولیٹیکل ویوز رکھتے ہیں، سوشل ایشوز پر نظر رکھتے ہیں، کھانے بڑے ذائقے دار، بڑے مزیدار رکھتے ہیں، ادب اور شاعری کے بھی بہت قریب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولا کے ماننے والے ہیں. تو جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر عمر عادل ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ان کانورسیشن ہوں گے. السلام علیکم. اور تہہ دل سے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا مجھے. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے نبیہ. اینی تھنگ فار اے کولیگ لائک یو. میں آپ کو صرف اپنی کولیگ نہیں سمجھتا، اپنی بچی بھی سمجھتا ہوں. اور جب آپ کسی کے ساتھ شفقت کا رشتہ قائم کر لیں، شفقت ایک بہت میٹھا دیر پا جذبہ ہے. اس میں ہیجان نہیں آتے، یہ بہتا جاتا ہے، اس لیے ختم نہیں ہوتا. واقعی میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں نا تو شفقت روا رکھو. یقین کیجئے شادی میں بھی نا شفقت کام آتی ہے، کیونکہ ساری عمر کا ساتھ ہے. محبت کتنی دیر ہے؟ محبت بالکل تیز بخار کی کیفیت ہے، چڑھ گئی یا مار دیا یا اتر گئی. آپ سچ بتائیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، جو شفقت ہے شفقت جاری رہتی ہے. تبھی تو ماں باپ کی شفقت کا رشتہ. کبھی آپ نے سنا کہ بھئی 4 سال کے بعد ماں نے بیٹے کو طلاق دے دی؟ کیونکہ شفقت کے سہارے آپ زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ. دوسری خواتین و حضرات، میں چھوٹی سی بات بتاؤں. یہ سارا تعارف جو نبیحہ نے میرا کروایا ہے، اب سے کچھ ماہ تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب بات بہت ود گئی جی. میں تنساگے دس دیا، اب تو میں باقاعدہ لیڈر بن چکا ہوں، اور جیل یافتہ لیڈر جس نے 4 مہینے جیل کاٹی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ جیل نہیں کاٹتے نا، یہ وہ بھٹی ہے جس میں مس خام کندن بن کے باہر نکلتا ہے. بھائی جو یہ تجربہ ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں کتنا خوش قسمت آدمی ہوں. پہلے میری بات پہ ذرا غور کیجئے. جس دن میں پہلے دن مجھے پکڑ کے یہ جیل لے گئے، نہ ان کے پاس کوئی FIR تھی نہ کچھ تھا، مجھے میرا جرم تک نہیں بتایا گیا، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے سوچا کہ اللہ میاں، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ نبیہ میں بالکل سچ بولتا ہوں آپ کو، اور بالکل سچ کہہ رہا ہوں. پہلی رات 2:30 بجے کا وقت تھا، پورے 2:30 بجے کا وقت تھا. میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے ایسا کیا جرم کر دیا. ایک دم سے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرے کانوں میں ایک سسکی سنائی دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کوئی آواز نہیں تھی. جس قسم کی مردنی جیل میں ہوتی ہے 2:30 بجے کے قریب، کیونکہ ہر بندہ اپنے سیل میں قید ہوتا ہے، اس کو باہر نکلنے یا آواز اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہو سکتی باہر طور. تو ایک دم نبیہ مجھے خیال آیا کہ میرے پروردگار نے مجھ جیسے گناہگار اور بدکار کو اس قابل سمجھا کہ اسے وہ سزا دیں، اسے زندہ کا اسیر کریں کہ جو میرے پروردگار نے اپنے محبوب کی بچیوں کے لیے مناسب سمجھی. آپ کے خیال میں جو زندان شام میں شہزادی سکینہ اور شہزادی زینب کے ساتھ ہوا تھا، وہ کیا مختلف تھا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ کیسا انعام پروردگار نے میرے لیے رکھا. اپنے محبوب کے عزیزوں کے لیے جو سزا، جو آزمائش تجویز فرمائی، وہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے. اور میں آپ کو صاف بات بتا دوں، 1 سیکنڈ میں مجھے پتہ چل گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میری گرفتاری سے کچھ دن پہلے محرم تھے. میں نے محرم میں میرا کوئی انٹرویو کرنے کے لیے آیا، سب کچھ میڈیا پہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک واقعہ کربلا بلکہ سانحہ کربلا کا سب سے مظلوم کردار کون ہے؟ میں نے 1 منٹ کے لیے سوچا، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ سب مظلومین ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے مظلوم کردار 9 سال کی ایک بچی ہے جس نے اپنے سامنے 9 سال کی عمر میں اپنے باپ کا سر کٹتے اور اس کا لاشا رونتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کے سر کٹتے ہوئے دیکھے، اپنے کزنز کے سر کٹتے ہوئے دیکھے، اور پھر اس کے بعد اپنی پھپھیوں کے دوپٹے اور چادریں سر سے کھینچی گئی. یہ وہ بچی ہے کہ جس کے منہ کے اوپر ظالم سپاہیوں نے تھپڑ مارے. یہ وہ بچی ہے کہ جو پا پیادہ چلتی ہوئی ریت گرم کے اوپر شام تک پہنچی، یزید کے دربار کی جا کے
बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त की, बेइज्जती उस खबीस की, और अपनी फुफ्फी को इस्तकामत का पहाड़ बने देखा। ये वो बच्ची है कि जिसने जिंदान शाम में पूरी पूरी रात अपने बाप को याद करके सिसकियां लेकर रो रो के बिलाखिर अपनी जान दे दी। और जान पता है कब दी? जब उसकी नींद में खलल आया मलून यजीद की, उसने कहा कि इसको कुछ खिलौना दो, तो उन्होंने कहा पता है मैं क्या खिलौना देता है। तो इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर जाकर उसको दे दिया ताकि इसको देख के बच्ची चुप कर जाए। मुझे आप ये बताइए, अगर हम उनके मानने वाले हैं तो क्या परवरदिगार ने ये मुनासिब ना समझा कि डॉक्टर उमर तुम बड़ी बातें करते हो, लेकिन ये जाकिरों की सुनी हुई बातें हैं कि सोबतें क्या होती हैं, मसाइब क्या होते हैं। तुझे मैं बताऊं तुझे कि असीरी के मसाइब क्या होते हैं, असीरी की सोबतें क्या होती हैं, ताकि अगली दफा जब तू इनका जिक्र करे तो ये जग बीती ना हो, ये हड बीती हो। आप मेरी बात समझे? जेल में रहना आप बीती भी नहीं है, हड बीती है। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर आप बिस्मिल्लाह करके हर जुल्म को, हर टॉर्चर को, हर तकलीफ को खुशामदीद कहते हैं परवरदिगार और सही, क्योंकि ये उसको पता है कि किस कदर इनको आशना करूंगा उस दुख और गम से, और फिर जिंदगी भर के लिए इनका व्यू पॉइंट बदल जाएगा। नबिया, मैं सच कह रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए मेरा व्यू पॉइंट बदल गया है। मुझे जो उस खानवादे से मोहब्बत थी उसमें कितने दर्जे इजाफा हुए, जिनकी छोटी छोटी बच्चियों ने असीरी सही। ये कभी भी मुझे पता ना चलता। मैं आज से पहले कभी किसी थाने में नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं कि पुलिस क्या होती, मुझे पता ही नहीं कि हवालात क्या होती है। मुझे एक दिन अपनी मर्जी के खिलाफ गुजारने का सामना नहीं करना पड़ा।